الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا اور فضا کرنے لگ جاتا ہے، چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اپنے مال کو روک لیتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر وہ لوگ جو پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کے حقوق ان کے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ لیل کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آسانی کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس کے پاس مال ہونے کے باوجود وہ کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے، مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ مال جو دراصل اللہ رب العالمین کا مال ہے، جس کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک نعمت کی شکل میں دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین مال دینے کے بعد ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم میرے مال کو میری راہ میں اور میرے بندوں پر خرچ کرو، جہاں ضرورت ہو، جہاں جیسے مواقع آئیں ان مواقعوں پر میرے مال کو خرچ کرو۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں جو اللہ کی مال کو اس کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر، علماء پر، دیندار لوگوں پر، مساجد کی تعمیر اور توسیع میں، اس طرح جو دین کے کامیں ہیں ان تمام دین کے کاموں میں اللہ رب العالمین کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مکھی چوسی کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کا نفس اس کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے گیا، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سخی ہے، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ خود جو ہے سخی اور فیاض ہے اور سخاوت اور فیاضی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں میرے مال کو خرچ کریں تاکہ میں انہیں مزید اور نوازوں۔ ہر صبح اللہ رب العالمین کے حکم سے دو فرشتے دنیا کے اندر نزول فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ خرچ کرنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو مزید ترقی اور برکت دے، اور وہی ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو لوگ تیرے مال کو تیری راہوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے مال کو
ضائع اور برباد اور تباہ و برباد کر دے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین اور نبی کائنات ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ سخاوت اور فیاضی یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک محبوب عمل اور پسندیدہ عمل ہے، اور کنجوسی اور بخالت یہ ایک مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہم کو اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی راہوں میں اللہ کے مال کو خرچ کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان مال کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو کھلا دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، یہی ہمارا زاد راہ ہے۔ باقی بقیہ ہمارا مال جو ہم کماتے ہیں اس دنیا کے اندر، جو بیلنس کرتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہمارے ورثہ اٹھائیں گے، ہمارے بال بچے اٹھائیں گے، اس سے ہم کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی وارث آپ کے مال کا آپ خود ہو، کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو وہ آپ کے لیے بیلنس ہو گیا نیکی کی شکل میں۔ قیامت کے دن اسی کے بالمقابل آپ کو ثواب اور گناہ دیا جائے گا، اور جو آپ بیلنس کر کے دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہو اس سے آپ کی اولاد یا تو اچھے کام میں استعمال کرے گی یا پھر برے کام میں استعمال کرے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو آپ کی اولاد آپ کے مال کا اچھا استعمال کرے گی، اور اگر آپ کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو آپ کے اموال کا غلط استعمال کرے گی، جس کا آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ سخاوت اور فیاضی کے کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر ہم کو اور آپ کو موازنہ کرنا ہے، مقارنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، یا اس کے کچھ نمونے کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اللہ کے رسول کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر والی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ شام کو جب مہمان کو دسترخوان پر بیٹھائیں گے تو چراغ بجھا دیں گے اور مہمان کے سامنے اس کھانے کو پیش کر دیں گے، مہمان بھرپیٹ کھانا کھا لے گا۔ چنانچہ ایسا مشورہ کر کے وہ لوگ چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور وہ مہمان بھرپیٹ کھانا کھا لیتا ہے۔ ان کے ان عمل پر اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ آسمان سے آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اللہ والے وہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، پریشان حال ہے، بھوکا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بھائی کا خیال رکھیں۔ اگر وہ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے تو اس کا خیال رکھیں اور اپنے مال کو اس پر خرچ کریں۔ اور جس کا نفس اس کی بخیلی اور کنجوسی، حرص سے، لالچ سے اس کو بچا لے گیا، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ کے اندر جب بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سخاوت اور فیاضی کا حکم دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے اپنے گھر کے پورے سامان کو لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی تو تعلیم دی، ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا، اور 900 گھوڑے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو بخالت و کنجوسی سے دور رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اگر ہم آج کسی کو ایک چائے پلا دیتے ہیں تو اس کا احسان جتلاتے ہیں۔ ایک تو ہم بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو ایک کپ چائے پلاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہیں اور اس پر احسان جتلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نفس کا جو ہے حرص، نفس کی جو مخالت ہے، یہ بہت قبیح عادت ہے، بہت بری خصلت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا،
یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہے. اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور ایسے بندوں کو اللہ مزید نوازتا ہے. آپ ایک راستے سے خرچ کرتے ہو، دوسرے راستے سے اللہ آپ کو مزید دیتا ہے. آپ خرچ کر کے آپ دل صدق نیت کے ساتھ خرچ کر کے دیکھو تو صحیح. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک روپیہ یا ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس ایک کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا اور پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کے حساب سے ہو جاتا ہے. ایک کھجور، ایک روپیہ، ایک کپ چائے، ایک وقت کا کھانا جو ہے ایک پہاڑ کے برابر اپنے اجر و ثواب کے حساب سے ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ جو ہے کسی پر سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے نفس نے ہم کو اتنا بخیل اور کنجوس بنا دیا ہے، اتنا مادہ پرست بنا دیا ہے کہ ہم نہ تو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اور بیلنس کے چکر میں ہم اس دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں، سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کریں. یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال سے راضی اور خوش ہوگا اور اس دنیا کے اندر ہمیں مزید اپنے مال سے نوازے گا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما اور مخالفت کنجوسی سے دور رکھ. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.